ہاں جی، شروعات ہوتی ہے موٹاپے سے، نہیں کھانے سے، نہیں زیادہ کھانے سے۔ خیر، شروعات جیسے بھی ہوئی، بالآخر میں موٹی ہوتی گئی۔ ویٹ مشین پر سوئی ایسے کم سے زیادہ کی طرف جاتی جیسے کہ سونے کے ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جب میں کھانا دیکھتی تو ایسے لگتا کہ جیسے آخری بار ملا ہے۔ جب وزن کپڑوں سے باہر گرنے لگا اور میڈیم سے لارج اور لارج سے ایکسل اور ایکسل بھی جب چھوٹا ہو گیا تو میں نے ڈائٹنگ کی سوچی۔ ایک سے ایک بڑھ کر میتھڈ ٹرائی کیا۔ سب سے پہلے کیبج ڈائٹ کا سوچا، دن رات کیبج سوپ پیا، نہیں کم ہوا وزن۔ ایک دن تو بڑے مزے کا لگا، دوسرے دن بس ٹھیک لگا، اور تیسرے دن وہ دیگچا کبوں نے بڑے شوق سے کھایا۔ ان کا شاید وزن کم ہوا ہو، کیونکہ دوسرے دن مجھے باہر کبوں کے بجائے چڑیا کے سائز کے کوے اڑتے نظر آئے۔ پھر میں نے سوچا کہ ایکسرسائز کی جائے۔ میاں صاحب نے ₹1,00,000 کی ٹریڈ مل بھی منگوا کر دی، مگر نہ جانے اس پر بھی 2-4 بار چڑھنے کے بعد ٹانگوں کو ہی میں دباتی رہی۔ اب اس پر میرے بچے شوق سے کھیلتے ہیں، اور کبھی کبھار تو میں کپڑے بھی سوکھنے کے لیے ڈال دیتی ہوں۔ پھر یوٹیوب پر ایکسرسائز ویڈیو دیکھی، ایکسرسائز کرنے کا سوچا، اور ایک دن بچے سو رہے تھے تو میں نے یوٹیوب سے ایکسرسائز کی۔ بچوں کی آنکھ کھل گئی اور وہ بولے، ہو ہماری ماما یوٹیوب سے دیکھ کے ڈانس کی پریکٹس کرتی ہے۔ لا حول ولا قوت، وہ بھی چھوڑ دی کہ اگر انہوں نے باہر جا کر ایسا بول دیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ خیر، پھر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پر آئے۔ وہ آج کل کافی ٹرینڈ پر ہے کہ ہر ماڈرن خاتون ٹی وی پر یہی آ کر کہہ رہی ہیں کہ میں تو جو مرضی کھا لیتی ہوں باہر جا کر بھی، اور پھر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتی ہوں اور میرا وزن کم ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی میں نے 1 ہفتہ عمل کر لیا، میرا وزن بھی 2 کلو کم ہو گیا، اور میں نے ساری زندگی اس پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کیا، مگر وہ روٹین بھی 1 ہفتہ ہی قائم رہ سکی، اور میرا وزن واپس کا واپس چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے بہت کچھ کیا۔ میں نے چیا سیڈس منگوائے، سنا تھا کہ چیا سیڈس کھانے سے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے اور آپ کھانا نہیں کھاتے پھر، بلکہ آپ تھوڑا بہت کھانا لیتے ہیں اور آپ کا وزن جو ہے وہ پھر تیزی کے ساتھ گرنے لگ جاتا ہے۔ چیا سیڈس میجک ہیں، چیا سیڈس یہ ہیں وہ ہیں، آن لائن منگوا لیے، کام بخت ابھی کے ابھی میرے کچن میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ چیا سیڈس کھاتی، پھر پیٹ بھر کے کھانا کھاتی، اور شاید وزن جو ہے وہ کیا گرتا، وزن بڑھنے لگ گیا۔ اس کے بعد قہووں کی باری آئی، قہوے بنا بنا کے پیے، اس طرح کا قہوہ، اس طرح کا قہوہ، ادرک کا قہوہ، گرین ٹی، کیا کچھ نہیں پیا، وزن کو کچھ فرق نہیں پڑا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا کیا بنا، اب وزن کم ہوا ہے یا نہیں؟ تو جناب، میں نے تمام ٹوٹکوں، تمام سوپوں، تمام ورزشوں، تمام قہووں اور تمام انٹرمیٹنٹ فاسٹنگوں سے کوئی علیحدہ آسان سا نسخہ سوچا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو میں اپنی پوری روٹی ایک رکھ کر کھاتی ہوں، اور اس کے بعد جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں دوبارہ تھوڑی سی لے لیتی ہوں، تو میں کیوں نہ پہلے آدھی روٹی کھا لوں، پوری کی بجائے آدھی روٹی کھا لوں، اگر پیٹ نہ بھرا تو میں تھوڑی سی اور لے لوں گی۔ آپ یقین مانیے، یہ 1 مہینہ قبل کی بات ہے، وہ دن اور آج کا دن، ہاف روٹی اور سالن سے میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اگر کبھی بھوک مزید لگی ہو تو کوئی فروٹ وغیرہ لے لیتی ہوں، چائے کی جگہ بلیک کافی ناشتے میں لیتی ہوں،
چینی بھی کچھ کم کر دی ہے۔ ہاں، جب چاول بریانی وغیرہ بنے تو وہ میں تھوڑے سے پسند سے کھا لیتی ہوں، لیکن 1 مہینے میں میرا وزن 6 کلو کم ہوا ہے، اور یہ پرزسٹنٹ ہے بالکل۔ اس طرح نہیں کہ وزن کم ہوا ہے پھر زیادہ ہوا ہے، کم ہوا زیادہ ہوا ہے، بلکہ گریجولی میرا وزن جو ہے وہ کم ہوتے ہوتے اب ماشاءاللہ پورے 6 kg کم ہو گیا ہے۔ مجھے اب بالکل درست راستہ مل گیا ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ کچھ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ، وہ بالکل درست بات ہے۔ ہم روٹین میں جتنا کھانا لیتے ہیں ہم اتنا ختم کر کے اٹھتے ہیں، چاہے ہمیں بھوک ہے یا نہیں ہے، ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ ہم نے اتنا کھانا لینا ہے اور ہم نے اس کو کھانا ہے۔ لیکن اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کچھ حصہ بھوک رکھ کر کھانا کھانا، بالکل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، کچھ حصے بھوک رکھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ یہ بالکل درست بات ہے، اور اگر آپ لوگ بھی اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا وزن بھی بالکل صحیح والا کم ہونے لگ جائے گا۔ اس میں ہمیں کسی قسم کی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارا اسٹمک مانگتا ہی نہیں ہے زیادہ کھانا۔ پھر ہم چند دن اس کو روٹین فالو کرتے ہیں اور چند دنوں کے بعد ہمارا وزن جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اور ہمارا اسٹمک بھی شرنک کر جاتا ہے، اور ہمیں بھوک بھی کم لگتی ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔